إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. یہ جو آیت پڑھی ہے میں نے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگی تھی اس کو نقل کیا ہے. آج ہمارا جو موضوع ہے جس پر ہماری یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں وہ ہے استحکام پاکستان کے بارے میں، کہ پاکستان کس طرح سے مضبوط ہوگا. میرے بھائیوں، پہلی جو چیز ہے نا، سب سے پہلے وہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے. اس کے بعد کسی بھی ملک کے رہنے والے جو باشندے ہیں ان میں رول آف لا ہونا چاہیے، قانون کی حکمرانی ہو. اگر قانون نہیں ہوگا اور تو پھر یہ ہے کہ لوگ بے راہ روی کی زندگی گزاریں گے. پھر قانون نہیں ہوگا تو لوگ آوارہ گرزی کی زندگی گزاریں گے. کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو انسان بے لگام اور بے مہار اونٹ کی طرح یا گھوڑے کی طرح ہوگا. جس کو جو چاہے گا وہ اس طرف چل نکلے گا، لیکن قانون اس کو جو ہے نا گرفت کر کے سیدھی راہ پہ لے لیتا ہے. جیسے لگام ہوتا ہے، گھوڑے کو لگام نہیں دیں گے تو آپ اپنی منزل کی طرف کبھی بھی انسان اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکے گا. کوئی بھی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی منزل پر پہنچے تو اس کو بھی، نفس کو بھی پھر لگام دینا پڑتا ہے. بے مہار اور بے لگام انسان وہ کبھی بھی اپنی زندگی آزادی حاصل نہ کر سکتے ہیں اور نہ آزادی کو برقرار رکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. اس کے بعد پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے. لوگ اس قانون کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق چلاتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر نئی نئی پارٹیاں بنتی ہیں. ایم کیو ایم بنی، جی ایس اندھ ہے، یا اس طرح کے بلوچ لیبریشن جو ہے نا فرنٹ ہے، یا آرمی ہے، یا اس طرح پھر لسانی اور صوبائی لیول پہ تحریکیں جنم لیتی ہیں. کیوں کہ وہ ہر ایک کو پھر یہ یاد آ جاتے ہیں اپنے اپنے حقوق. انصاف ہوگا تو ہر ایک کو جو ہے نا عدل ملے گا، انصاف ملے گا تو کوئی بھی پارٹی نہیں بنے گی، اس کا وجود ختم ہو کر رہ جائے گا. آج ہی آپ پاکستان کے اندر رول آف لا، قانون کی حکومت لائیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ جتنے بھی اور اختلافات ہیں اور پارٹیاں ہیں یہ سب کی سب جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی آہستہ آہستہ. اس لیے کہ ان کو گھر بیٹھے ہوئے انصاف ملے گا. انصاف نہ ہو تو پھر ہر ایک کو اٹھے گا. تو مثلا قانون ہو، ایک شخص کو پتہ ہے کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کیا ہے یا میرے باپ کو کسی نے قتل کیا ہے. اب اس کو وہ انصاف ملے گا حکومت کی طرف سے تو وہ پھر کوئی خود تخریبی کارروائی یا انتقامی کارروائی نہیں کرے گا. لیکن جب اس کو پتہ چلے کہ حکومت نے کچھ نہیں کرنا اور عدالتوں کے اندر یہ کیس 20 سال تک چلتے رہتے ہیں تو پھر وہ قانون کو لوگ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں. اس طرح سے قانون ہو، صحابہ کے ناموس کے اوپر اور اہل بیت کے ناموس کے اوپر قانون ہو کہ جو بھی ان کے خلاف بات کرے گا تو ان کو جیل کے اندر سزا ملے گی. تو اگر وہ سزا ملے تو نہ جو ہے نا کوئی بھی بندہ نہ صحابہ کو گالی دے گا
اور نہ غیبت کرے گا، ان کے شان میں گستاخی کرے گا، اور نہ اہل بیت کے شان میں کوئی بندہ گستاخی کرے گا۔ لیکن یہ لوگ جو اپنے قانون کو، جب قانون نہیں ہوگا تو لوگ قانون کو پھر اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی جو ہے نا غصہ اور اپنا جو ہے نا وہ انتقام کی آگ اس کو بجھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر قانون ہو تو وہ انتقام کی آگ اور اس کا غصہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، قانون ختم کر دیتا ہے۔ اب اگر قانون نہ ہو تو پھر وہ انسان جو ہے نا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ اپنی مرضی سے وہ کرتے رہتے ہیں، تخریبی کارروائیاں پھر انسان کرے گا، انتقام کی طرف انسان آ جاتے ہیں، کھانا جنگی شروع ہو جاتی ہے، مختلف گروپ بنتے ہیں، پھر وہ جو ہے نا اس ملک کے اندر پھر وہ جو ہے نا حالات خراب ہو جاتے ہیں، ملک ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو قانون بنانا چاہیے کہ کسی بھی آدمی کے ساتھ ظلم نہ ہو، ظلم نہ ہو، انصاف ہو، تو پھر یہ ہے کہ وہ ملک ترقی کرتا ہے، استحکام اس میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قانون بنانے والے، پھر قانون تو آ گیا، لیکن وہ جو میں نے پہلے بات کی، قانون بنانے والے جنہوں نے قانون بنایا تو وہ اگر خود ان میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا تو وہ اس کو اپنے مفاد کی خاطر اس کو تروڑ مروڑ کریں گے۔ قانون کی حکومت نہیں ہوگی تو اگر قانون ہوگا تو امیر لوگ خصوصاً، غریب نہیں، یا طاقتور لوگ، وہ پھر قانون کو اپنے مفاد میں استعمال کریں گے، یہاں سے پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے کسی بھی ملک کے باشندوں کو، اور خصوصاً حکمران طبقے کو۔ اس کے بعد رول آف لا ہونا چاہیے، قانون کی حکومت ہونی چاہیے۔ اور قانون کی حکومت جب ہوتی ہے نا تو اس میں آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کوئی بندہ مجرم ہے اور اس کو پتہ ہے کہ چھوٹی یا بڑی سزا مجھے ضرور ملے گی۔ ایک ہوتی ہے شیورٹی آف پنشمنٹ، شیورٹی ہو، اس کو یقین ہو کہ پنشمنٹ مجھے ملے گی، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس سے میں کبھی بھی نہیں بچ سکوں گا۔ یہ شیورٹی جو ہے نا یہ لوگوں کو چور، ڈاکو، قتل، زنا اور برائیوں سے روک لیتی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اگر کم ہے تو پھر اس کو بچانے کے لیے پھر قانون آ جاتا ہے، قانون کی پنشمنٹ اور سزائیں وہ بھی انسان کو دور رکھتی ہیں برائی سے، لیکن شیورٹی آف پنشمنٹ ہو۔ لیکن اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہو کہ فلاں بندہ نے غلط کام کیا، بچ گیا، فلاں بندہ بھی بچ گیا، فلاں بندے نے ڈاکہ ڈالا، فلاں نے چوری کی، فلاں بندے نے اتنے لوگوں نے قتل کیا، فلاں نے زنا کی، تو ان کو تو کچھ نہیں ہوا، تو پھر وہاں پر دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ اس طرح سے جس طرح سے فلاں بندے بچ گئے ہیں میں بھی بچ جاؤں گا۔ تو شیورٹی آف پنشمنٹ نہ ہو، یقین میں کمی ہو پنشمنٹ میں، کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ چوری کرنے والا بدماش بندے کو، غلط کام کرنے والے کو کہ چھوٹی یا بڑی سزا مجھے یقیناً ملے گی اگر میں پکڑا جاؤں گا، تو اس وقت ملک کے حالات درست ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے چیز اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تقویٰ ہے، اس کے بعد رول آف لا ہے، اس کے بعد پھر تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو حقوق کی طرف نہ ابھارا جائے۔ عوام کے اندر اس طرح کی جماعتوں کا وجود نہیں ہونا چاہیے جو لوگوں کو اپنے حقوق کو وصول کرنے کی طرف راغب کرتی ہیں، ابھارتی ہیں حقوق کے لیے۔ نہیں، جماعتوں کا کام، مسلمین کا کام، اہل اسلام کا کام، مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ ابھاریں کہ حقوق کو فی الحال چھوڑو، آپ فرائض کی طرف توجہ دلواؤ کہ آپ اپنے فرائض جو آپ کی ڈیوٹیز ہے وہ تو پوری کریں پہلے آپ۔ ہم لوگ کیا ہیں، ملک کے عوام جو ہے نا پاکستان کا، وہ یہ سوچتا ہے، حقوق کی زیادہ بات کرتا ہے اور فرائض کو نہیں دیکھتا کہ میرے اوپر کون کون سی ڈیوٹیز عائد ہوتی ہیں، میرے اوپر فرائض کون سے ہیں۔ آپ پورے قرآن مجید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ تر فرائض کی بات کرتا ہے۔ جب لوگ ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی، سرکاری ملازم ہو یا غیر سرکاری ملازم ہو، اپنی اپنی ڈیوٹی، اپنا اپنا فرض ایمانداری سے ادا کرے، 8 گھنٹے ڈیوٹی صحیح طور پر کرے، تو لوگوں کو انصاف اور حقوق گھر بیٹھے ہوئے دروازے کے چوکھٹ پر مل جائیں گے۔ اگر لوگ حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں اور قانون کی حکومت ہو
تو فرائض کی طرف توجہ دینی چاہیے. پورے عوام کو اس طرف لگاؤ کہ بھائی آپ اپنے فرائض ڈیوٹی کریں. پولیس کا عملدار ہو، سرکاری فوج کا بندہ ہو، عدالت کا بندہ ہو، عوام ہو، سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، مزدور ہو، کاشتکار ہو، ہر ایک جو اس کی ڈیوٹی ہے اس میں وہ امانت داری کے ساتھ کام کرے، فراڈ نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، ٹائم کو ضائع کرنے والے نہ ہوں. آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز پاکستان میں ہر بندے کے پاس اور اس کا حقوق گھر بیٹھے ہوئے ملیں گے. نعرے لگانے کی اور سڑکوں پر باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. یہ جو آج لوگ نکلتے ہیں یا لوگوں کو اٹھا کر لے جانے کی مسنگ پرسن کی بھی بات نہیں ہوگی. ہر ایک کو اپنے گھر میں اپنے جگہ پر حقوق مل جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ رول آف لا ہو، لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ جب ہم غلط کام کریں گے، بدماشی کریں گے، گناہ گاری کے کام کریں گے تو ہمیں پکڑا جائے گا اور یقیناً سزا ملے گی، اور سزا سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا تب وہ ملک کے باشندے ٹھیک ہوتے ہیں. تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ جب رول آف لا بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے ڈر پیدا کریں لوگوں کے اندر، خوف، پھر رول آف لا آ جاتا ہے. پھر لوگوں کو ان کے حقوق نہیں بلکہ ان کے فرائض بتائے جائیں. لوگ جب حقوق کی طرف نکل پڑتے ہیں تو فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں. اسٹرائک در اسٹرائک اور لڑائی جھگڑا اور حکومتی فورسز اور عوام کے درمیان میں دشمنی بڑھ جاتی ہے. لیکن جب لوگ ہر ایک اپنے اپنے فرائض، حکمران طبقہ اور عوام طبقہ ہر ایک اپنے فرائض کو پورا کرے تو یہ سارے حالات میں سے کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر آگے آپ آئیں. یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس جو ہے نا شہر کو، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. یہ آیت نمبر سورۃ بقرہ کی 126 ہے. اے اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو امن دے دے تو پھر آپ کو امن مل جائے گا. سب سے پہلی چیز جو ہے نا ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ بد امنی کی ہوتی ہے. جب آپ کے اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا اور اس کے بعد آپ نے رول آف لا، قانون کی حکومت ہو گئی، اور اس کے بعد سارے لوگ ہر ایک حقوق کو چھوڑ کر فرائض کی طرف چل پڑے تو پھر آپ کو امن مل جائے گا، سکون ملے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں عدالت میں جاؤں گا تو مجھے عدل ملے گا، انصاف ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر فرمایا ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ جب عدل اور انصاف کی حکومت آ جائے گی پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے علاقے کے اندر امن آ جائے گا. ساری تحریکیں جو حقوق وغیرہ مانگنے والی ہیں وہ دم توڑ جائیں گی، اور وہ سارے جو بدماش قسم کے لوگ ہیں اور گناہ گار قسم کے لوگ ہیں وہ بھی دم توڑ جائیں گے، امن آ جائے گا. اب امن کے بعد پھر یہ ہے نا معیشت کی ترقی آ جاتی ہے. دنیا کے لوگوں کو جب یہ احساس ہو کہ فلاں ملک کے اندر امن ہے، سکون ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بد امنی نہیں ہے، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر، تو وہاں کے لوگ جن کو بھی یہ دنیا پوری میں احساس ہوگا کہ فلانا ملک کے اندر امن ہے، استحکام ہے، وہاں پھر وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. انویسٹمنٹ امن کے بعد آتی ہے، کارخانے لگیں گے اور امن امان کی وجہ سے یہاں سے معاشی ترقی پھر شروع ہو جاتی ہے. تو پہلا اسٹیپ جو ہے نا وہ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. اس کے بعد رول آف لا ہے. پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ لگانا ہے کہ بھائی حقوق نہیں، سب سے پہلے حقوق کے مقابلے میں سب سے پہلے فرائض ہیں. یہ آ جائیں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن نصیب ہوگا. جب امن نصیب ہوگا تو پوری دنیا کی طرف سے لوگ آپ کے علاقے میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے. اس لیے رزق کی بعد میں بات کی ابراہیم علیہ السلام نے، پہلے امن کی بات کی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو رزق دے دے میووں کے. تو وہ امن کے بعد پھر وہ میوہ وغیرہ اور غلہ وغیرہ اور انویسٹمنٹ وغیرہ ہو جائے گی اور آپ کی معاشی خوشحالی آ جائے گی، معاشرتی ترقی ہوگی اور معاشی طور پر آپ آگے بڑھیں گے.
کیونکہ سکون جو ہوا، سکون کے بعد پھر معاشی ترقی ملتی ہے، لیکن بدحالی ہو، بد امنی ہو تو یہ چیزیں پھر ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو پاکستان کا استحکام اس میں ہے کہ بل بنائے جائیں صحابہ کے اوپر، ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت، اور پھر یہ ہے کہ قتل و غارت اور یہ ساری چیزیں جب تک یہ نہیں ہوگی، قانون نہیں ہوگا، لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، اپنی اس جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انتقام لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور کھانا جنگی شروع ہو جائے گی، پھر لوگ میدانوں پہ نکلیں گے کہ انصاف نہیں مل رہا، تو استحکام ختم ہو جائے گا۔ تو استحکام پاکستان یا کسی دوسرے ملک کے اندر جہاں بھی آپ چاہتے ہیں، ان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، اس کے بعد رول آف لا ہونا چاہیے، تاکہ قانون جب بنائیں تو بنانے والے اللہ ترس لوگ ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر پھر وہ قانونوں کو توڑیں، ان کی دیکھا دیکھی پھر اور لوگ توڑیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کے بعد رول آف لا ہے، قانون کی حکومت۔ پھر لوگوں کو آپ لگائیں حقوق کی طرف نہیں، فرائض کی طرف، کہ ہر بندہ اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کرے جو اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن مجید میں آپ کو حقوق کی باتیں کم اور فرائض کی باتیں زیادہ ملیں گی۔ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کی راہ ہدایت ہے، قرآن مجید ہی ہمیں آگے لے جائے گا اور ترقی کروائے گا۔ قرآن مجید کو چھوڑنے کے بعد ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ تو قرآن مجید نے حقوق کی کم بات کی ہے اور فرائض زیادہ بتلائیں۔ پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ یہ ایسے کریں، ایسے کریں، ایسے کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، لیکن کرنے کے لیے عمل کی طرف توجہ دیا ہے، مانگنے کی طرف کم قرآن مجید نے باتیں کی ہیں۔ تو فرائض کو آگے رکھیں، حقوق کو پیچھے رکھیں، اور پھر جو ہے نا امن پیدا ہوگا۔ امن پیدا ہونے کے بعد دنیا کی طرف سے پھر وہ انویسٹمنٹ آ جائے گی، ورنہ کیا ہوگا؟ اور ممالک جہاں پر آپ دیکھیں افغانستان میں اگر پاکستان کے مقابلے میں اسٹیبلٹی زیادہ ہے وہاں پر، تو لوگ آپ دیکھیں وہاں پر وہ آپ سے آگے نکلنے کے امکانات ہیں کہ ہو سکتا ہے پاکستان سے افغانستان بھی آگے نکل جائے وہاں، کیونکہ اصل چیز پہلی چیز امن ہے۔ امن ہوگی تو آپ کی معاشی ترقی ہوگی، امن نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی دیکھیں کہ کب انہوں نے مانگی، 1000 سال پہلے، اور اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ اب آج مکے میں امن بھی ہے اس وقت سے جب سے اس نے دعا مانگی، اور ہر طرح کا پھل اور غلہ اور میوہ وغیرہ آپ کو ملے گا، کیونکہ خصوصاً دعا مانگی میوے کے لیے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو ثمرات میں سے، میوے میں سے ہر قسم کا آپ کا میوہ ملے گا۔ اور وہاں پر جو ہے نا آپ کو یہ دیکھیں کہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ بالکل اللہ نے پوری کی۔ تو یہ چیزیں تھیں استحکام پاکستان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو توفیق دے کہ ہم حقوق کے بجائے فرائض کی طرف زیادہ توجہ دیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے کیے قصور و گناہوں کو معاف کرے، اور ہمارے ملک کو استحکام اور مضبوطی عطا فرمایا۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ کل کو لحاظ